نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ آپ کی زندگی کی تاریخی راتوں میں سے ایک رات معراج کی رات ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ جل شانہ سے ملاقات کر لی تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں واپس جاؤں گا۔ میں نے ایک رات کے مختصر سے حصے میں اتنا لمبا سفر کیا، مکہ سے مسجد اقصیٰ تک، وہاں انبیاء کو نماز پڑھائی، وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے آگے رب العالمین سے ہم کلام ہونا، پھر رب العالمین کے پاس نماز کے لیے، کمی پیشی کے لیے بار بار آمد و رفت۔ تو میں جب زمین پر جاؤں گا تو اس بات کو کوئی مانے گا بھی صحیح یا نہیں مانے گا، کیونکہ بھی چند تعداد ہے مسلمانوں کی مکہ المکرمہ میں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تو اللہ کریم جل شانہ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میرے پیارے حبیب، دکھی دلوں کے طبیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرے پیارے حبیب، کوئی مانے نہ مانے ابو بکر صدیق ضرور مانیں گے۔ وہی ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور آپ نے سارا قصہ سب کے سامنے بیان کر دیا تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں سفر پر تشریف لے گئے تھے۔ آپ مکہ المکرمہ میں کپڑے کے سب سے بڑے تاجر تھے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھا کر ابو جہل نے کہا کہ اگر یہ بات ابو بکر صدیق مان لیں تو ہم بھی مان لیں گے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں بیٹھ گئے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی مہار پکڑ کر ابو جہل کہنے لگا، ابو بکر یہ تو بتائیے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص راتوں رات آسمان کا سفر کرے، مسجد اقصیٰ چلا جائے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ آسمانوں کے زینے چڑھتا چلا جائے اور رب العالمین کے پاس پہنچ جائے اور پھر ایک ہی رات میں واپس بھی آ جائے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا یا ایسا ہو سکتا ہے۔ تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جناب پہلے بندہ بتائیے کہ دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ ابو جہل بضد رہا، اس نے نہیں بتایا، کہا نہیں پہلے آپ بتائیے، پھر وہی سوال، پھر وہی سوال۔ جب ابو جہل بضد رہا اور نام نہ بتایا تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے ہر مسجد کے ممبر و محراب پر لکھنے کے قابل ہے۔ کہا ابو جہل سنیے، اگر یہ دعویٰ کرنے والے میرے آقا، میرے مصطفیٰ، میرے رسول، میرے پیارے حبیب ہیں تو یہ ضرور ہو سکتا ہے، اور اگر میرے آقا کے علاوہ یہ دعویٰ کرنے والا کوئی اور ہے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔